رسول کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جتنے مجھے فیس بک یا یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی میں خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ کل بڑا اسپیشل دن ہمارے ملک میں منایا گیا ہے، کسی کو یاد ہے کون سا دن؟ یس، یہ وہ دن تھا جس دن ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد ہوا، اور وہ خواب جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا، اور وہ تعمیر جو اس نے انتھک محنت کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ خداوند کا شکر ہو کہ جو کچھ وہ سوچتا تھا وہ دیکھ کے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے، پھر آپ کی دوڑ مکمل ہو جاتی ہے، اور رسول کہتا ہے میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا۔ یاد رکھیں، ہم بھی ایک سفر میں ہیں، ہم بھی ایک دنیا میں زندہ رہتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو یہ جانتے ہیں کہ ان کی راہ کہاں پہ ہے اور وہ کہاں پہ پہنچیں گے۔ بعض کو پتہ ہی نہیں، وہ بے ٹھکانہ دوڑتے رہتے ہیں، ساری عمر بتا دیتے ہیں، سفید بال ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پر وہ خدا کے کلام کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ آج بڑی اہم باتیں ہم خداوند کے کلام میں سے آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پولس رسول کا خط ہے گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 5 ہے۔ دنیا میں ایک شخص ہوا ہے جس کو اسکندر اعظم کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اسکندر اعظم کو فوکس کر کے بہت سی موویز بنائی گئی ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ مواد اس کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ پہ میسر ہے۔ اور اسکندر اعظم کی جو ترقی کی وجہ ہے یا وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آدھی دنیا فتح کی، اور اس دنیا کو فتح کرنے کا جو راز اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سا خون بہایا۔ اب میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ اسکندر اعظم کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ اس نے بہت سا خون بہایا۔ ماؤں کے لال ان سے جدا کر دیے، بہنوں کے بھائی ان سے جدا کر دیے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، ملکوں کے ملک برباد کر دیے۔ یہ اس کی وجہ شہرت ہے کہ اس نے دنیا میں قتل و غارت کی، نقصانات کیے، اور لوگوں نے اس کو لقب کیا دے دیا؟ ذرا اونچی آواز میں بتائیے۔ اسکندر اعظم یعنی ایک بڑا لقب، بڑا بادشاہ، بلکہ سب سے بڑا بادشاہ۔ اور سنیے، یہ دنیا کا خون بہانے کے سبب سے اسے لقب ملا ہے، اور جو ہمارا بادشاہ ہے اس نے دنیا کا خون نہیں بہایا بلکہ اپنا خون دنیا کے لیے بہایا۔ یہ ہے فرق ہمارے بادشاہ اور اسکندر اعظم میں۔ تو میں بڑی خاص بات آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 5 ہے، اور اس کی پہلی آیت، صرف ایک آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ بس قائم رہو، بس قائم رہو، اور دوبارہ غلامی کے جبے میں نہ جھکو۔ اب ذرا میری طرف غور کریں۔ بس مسیح نے
پس مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ یسایہ کا صحیفہ یسوع مسیح نے جب پڑھنا شروع کیا تو آپ ایگزیکٹ اس حوالہ کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یسایہ نے 4000 سال پہلے، یسوع کے آنے سے 4000 سال پہلے یہ لکھا، اور 2000 سال بعد یعنی 4000 سال بعد یسوع مسیح نے وہ حوالہ عین اس موقع پر پڑھا جب اس کی ضرورت تھی۔ میں چاہتا ہوں اس حوالہ کو دیکھ لیں۔ یسایہ چیپٹر نمبر 61 ہے، 61واں باب۔ ذرا غور کیجئے، پہلی ہے ہاں جی، خدا کی روح مجھ پر ہے۔ یہ 4000 سال پہلے یسوع کے آنے سے 4000 سال پہلے یسایہ لکھتا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ ذرا میرے ساتھ کہیے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ آگے پڑھیں۔ کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ یہ یسایہ لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد جب یسوع مسیح نے تمہار پکڑا تو یہی حوالہ اپنی تئیں پڑھنے لگا۔ کیسا لگ رہا ہوگا وہ منظر جب پیشن گوئی پوری ہو رہی ہوگی، اور وہ متعلقہ آدمی، وہ متعلقہ انسان، وہ متعلقہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا، وہ اسی حوالہ کو تلاوت کر رہا ہے، اور آج وہ بات پوری ہو رہی ہے۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ یہ شکستہ دل کون سے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل۔ آج اکثر نہیں کہتے تو میرا گال کر کے دل ہی توڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل، جو دل دوسروں کی باتوں سے ڈسٹرب ہے۔ ایک عورت کے بارے میں جانتا ہوں، جب اس کی سوکن چھیڑتی، پنجابی میں سوکن کہتے ہیں، ویسے ساؤتھ لفظ استعمال ہوا اردو میں۔ بہنوں زیادہ پتا ہے سوکن ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے جی۔ یہ اس کی ذرا ڈیفینیشن میں کر دوں کیونکہ آن ایئر جا رہا ہے۔ یہ لفظ ہے سو کن ہے پنجابی میں، اس کی اصل جو ورڈنگ ہے وہ ہے 100 کن۔ اب میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ کن دی کتنا مشکل کام ہے۔ یہ جب بیل جتتے تھے یا بیل جوتے جاتے تھے، ایلڈر صاحب گاؤں میں کرتے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، ایلڈر مراد صاحب، کہ جب گاؤں میں بیل کو جوتا جاتا تھا تو اس کے گردن کے اوپر پنجالی یا جوا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا جو جوا ہے وہ بوجھ ہے، اور وہ اس گردن کے اوپر پنجالی یا جوا رکھ دیا جاتا، اور جب نیا جانور ہوتا تو وہ جوا اس کے گردن پہ گھستا اور اس کو زخم کرتا، وہ اس کو تکلیف پہنچاتا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوتا، اس میں سے کبھی کبھی خون بھی نکلتا، اور جو نیا جانور وہ بتھیرا گردن کو ایسے ایسے کرتا، پر مالک کی یہ خواہش ہے کہ وہ جوا اس کی گردن پہ رہے تاکہ وہ بیل اچھی طرح جتے اور وہ اچھی طرح پرفارمنس کرے۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ مالک کی خواہش یہ ہے کہ وہ جو بیل جتا ہے وہ اپنی اچھی طرح پروگرس کرے، اچھی پرفارمنس کرے۔ زخم تو ہو رہا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ، اسی لیے تو داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔
کبھی کبھی ہماری اگر زندگی میں مصیبت آ ہی جائے تو پھر کڑنا نہیں ہے، نہ خدا پہ نالا ہونا ہے، نہ خدا پہ ناراض ہونا ہے، بلکہ اس مصیبت کو یوں اپنی زندگی میں محفوظ کرنا ہے کہ مصیبت صبر پیدا کرتی ہے، صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، جہاں امید ہے وہاں شرمندگی۔ تو 100 کن کی بات ہم کر رہے ہیں، تو جب وہ گھس گھس کے جانور کے گردن پہ ایک چنڈی نما ابھار سا نکل آتا ہے، یعنی انہوں عادت پہ جاتی، پک جاتا ہے، تو وہ جب زخم پک جاتا ہے تو اس کو ہم چنڈی پنجابی میں بولتے ہیں، وہ اس کو اردو میں کن بولتے ہیں، پنجابی میں ایک اور ورڈ ہے کن، وہ کن بن جاتا ہے اس کے یہاں گردن پہ۔ اب آپ غور کریں، اگر اس کی گردن پہ ایک کن ہے، اس کے جسم پہ 100 کن بن جائیں تو کیا اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہو جائے گی؟ این دیجیے دوجی عورت کہتے 100 کن میری، یعنی 100 کن تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ اس کو لکھا ہے بے طرح چھیڑتی تھی اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری اور شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ اور غلطیوں کے نام پر رسول خط میں کیا فرماتے ہیں؟ مسیح نے تمہیں آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے۔ دنیا شاید تلوار سے آزادی مانگتی ہے، اسی لیے یسوع مسیح کے دور میں بھی شاگردوں نے کہا کیا تو اسرائیل کو ابھی بادشاہی عطا کرے گا؟ وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ بادشاہ بھی تلوار لیے جنگ کرے گا، دنیا کو مغلوب کرے گا اور ہمارا بڑا نام ہوگا، پر یہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ مجھے ایک کتاب کا واقعہ یاد آ گیا، کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قبرستان میں گیا، وہ کمیونسٹ آدمی تھا، خدا پہ کوئی اس کا یقین نہیں تھا، اور کہتا ہے قبرستان کے جو جس طرح سے اکثر قبرستان جنازگاہ بنا دینے، کہتا ہے ایسا کمرہ تھا اور کمرے میں بڑے بادشاہوں کی تصویریں میں نے لٹکی دیکھی دیوار کے اوپر۔ کوئی بادشاہ تاج پہنے ہوئے ہے، کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، کسی کے سونے کا لباس، سونے کی چینز پہنی ہوئی ہیں، رنگز پہنی ہوئی ہیں، اور مختلف۔ اور کہتا ہے ایک کونے کے اندر میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا جس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج ہے۔ کہتا میں حیران ہو گیا کہ وہ کانٹے چبھے ہوئے ہیں اس میں اسکن کے اندر، اور ان سے خون بھی بہہ رہا ہے اس تصویر میں کہتا میں نے دیکھا۔ اور کہتا میں نے اس کے جب چہرے پہ غور کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سچا بادشاہ ہے جس کے خون بہہ رہا ہے۔ اور اس شخص نے پھر یسوع مسیح کو قبول کیا، نجات پائی، اور اپنے ملک میں اس نے یسوع کا نام روشن کیا۔ جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کہا مصیبت اٹھاتے ہو خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پورے کپڑے پہنتے تھے اب آدھے پہننے لگے ہیں، یا آپ کے میں پرسوں ایک عبادت میں تھا، خدا کے خادم نے اناؤنس کیا کہ بائبل مقدس کس کس کے پاس ہے، تو 10% لوگ تھے جن کے پاس بائبل مقدس تھی۔ اس نے دوسرا سوال کیا موبائل بتائیے کس کس کے پاس ہے۔ یقین جانیے جب موبائل اوپر کیے گئے تو فضا ساری موبائل سے جو تھی وہ بلیک ہو گئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے کلام کی باتوں پر غور کریں تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ یسایہ کہہ رہا ہے، میں یسایہ دیکھ رہا ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے؟ اس شخص کو جس کے اوپر خدا کی روح ہے، اور تصدیق ہو رہی ہے 4000 سال بعد جب یسوع نے شریعت کا وہ پنا پکڑ کے پڑھنا شروع کیا، خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں اور شکستہ دلوں کو شکستہ دل۔
बिखरी हुई है अपने, सौत भी छेड़ती है, शायद ससुर माँ भी छेड़ती है, शायद ननान भी छेड़ती हो, शायद और भी लोग ताने या मीने उसको देते हो। और कलाम में लिखा है एक दिन वो टूटे हुए दिल से खुदा के घर को गई। आप मेरा इशारा समझ गए हो, हन्ना की बात है। और लिखा है फिर खुदा ने उस दिन हन्ना जो टूटी हुई दिल की कंडीशन थी उसको जोड़ दिया। और फिर वो पता क्या कहती है, हाँ मेरा मुंह मेरे दुश्मन पर खुल गया। और उसने फिर गीत, बहुत जबरदस्त गीत गाया। उसने कहा मेरे खुदा ने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। हालेलुया। मसीह ने हमें आजाद किया है, आजाद रहने के लिए। दुनिया की कौमें शायद तलवार से आजादी हासिल कर रही है, शायद बम ब्लास्ट करके आजादी हासिल कर रही है, टैंकों को इस्तेमाल करके, अच्छे से अच्छा बारूद इस्तेमाल करके आजादी हासिल कर रही है। लेकिन याद रखिए हमारी आजादी खून और गोश्त से नहीं, हमारी आजादी मसीह के उस अब्दी कफारा के सबब से हुई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब उस आज़ादी का मतलब सुन लें। उस आज़ादी के बारे में लिखा है आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनने दो। आज़ादी है, पर आज़ादी की कंडीशन क्या है कि आज़ादी का एक दायरा है और उसमें आपको रहकर जिंदगी बसर करनी है। और आगे बड़ी खास बात है, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान, और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। मैं जम करके आगे आ गया हूं। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं, उनको राग के बदले सेरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदा उनके लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे और कदीम वीरानियों को फिर बनाकर, कदीम वीरानियों को फिर बनाया करेंगे। हाँ, और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। ये है आज़ादी। उजड़ी चीज़ें बहाल हो जाएं, बिखरी चीज़ें इकट्ठी की जाएं। क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम अंदर से आज़ाद हैं? क्या रात को जब हम अपने बिस्तर पे जाते हैं हम उस आज़ादी को महसूस कर सकते हैं? क्या जब हम दुआ में झुकते हैं हम उस आज़ादी को अपने दिल के अंदर मुतमिन हैं, या सिर्फ हम सुनने की हद तक मुतमिन हैं? प्लीज़, मैं जिस आज़ादी की बात करता हूँ वो खुदा के कलाम में बड़ी वाज़ेह तहरीर है, और मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। दो लफ्ज़ हैं, आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। यानी ये वो आज़ादी नहीं है जिसकी सिकंदर आज़म बात करता है, जिसकी दूसरे बादशाह बात करते हैं। ये वो आज़ादी है जिसकी यीशु बात करता है। खटोले में से मफलूज को नीचे उतारा गया और यीशु ने उसको देखते ही कहा तेरे गुनाह माफ हुए। जो वहां मजहब के ठेकेदार बैठे थे वो कहने लगे ये कौन है जो गुनाह माफ करता है? खुदा के सिवा तो किसी को ये इख्तियार नहीं। और लिखा यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके कहा क्या कहना आसान है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर? दो सवाल है, जवाब है। क्या कहना आसान है? जी आनंद साहब, क्या कहना आसान है? दो बातें हैं, सवाल दो ने, जवाब एक। ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए ये आसान है, चार पहिया तो आप हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं चार पहिए पे और शिफा पा के घर आ जाते हैं। चार पहिया तो उठवाने वाले बहुत से हैं, जादूगर भी दावा करते हैं
او میرے کو لے آؤ میں ایسا جادو کروں گا اے چارپائی تو اٹھ جائے گا. وہ کرتے ہیں ایسا. لیکن گناہ اسی لیے یسوع نے کہا میں نے تم کو اس لیے کہا کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. یہ ہے اصلی اور شخصی اور وہ آزادی جو مسیح یسوع چاہتا ہے. اور لکھا ہے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ان میں ہلچل مچ گئی. لیکن شاباش میں دوں گا اس شخص کو جس کے گھر کی کھپریل ادھیڑ دی گئی. آج کہتا پردہ ٹھاؤ ہاں پلا ایک کٹ بھی وہ برداشت نہیں کر سکے. کرے گا برداشت؟ وہ کہے گا بھائی بڑی مشکل ہے چوتھی منزل ایویں بنا چڑی بڑی مشکل ٹینشن آئی تو کی کرنے ہیں. لیکن یسوع کی خاطر بڑا منظر عجیب ہوگا جب یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب کپڑے مٹی بھی گری ہوگی لوگ پرے پرے ہو گئے انہوں نے جنہوں نے کپڑے پائے انہوں نے نوے نوے. لیکن دیکھیے ہونے کیا جا رہا ہے. یسوع گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور ڈبل بلیسنگ دیکھیے. جب گناہ معاف ہو گئے یسوع نے کہا اپنی چار پہ اٹھا چلو. تو یہ ہے اصلی آزادی. ہم جسم کی آزادی نہ مانگے ہم وہ آزادی مانگے جو ذہنی طور پر آپ ریلیکس رہیں. یقین جانیے میں ایسا مطمئن ہو چکا ہوں خدا کے کلام سے کہ ابھی اگر موت آ جائے تو میں دعوے نہ کہہ سکنا کہ میں اور کتے بھی جانا ہے ادھر ادھر میں بادشاہی چلے گا. کیونکہ ٹکٹ جو ملے ہے تو ٹکٹ ہوگا آپ کے پاس تو آپ بادشاہی کے وارث ہوں گے. ٹکٹ نہیں ہوئے گا تو مشکل ہو جائے گی. تو ٹکٹ کیا ہے؟ ٹکٹ یہ ہے اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. وہ ڈر دے مارے بپتسمہ لینڈ ہے تو لفظ کیا ہے نے آج کہو ہم کہہ سانپ کا بچہ آئے گا گرجے مڑ کے انہوں نے سمجھ آ گئی کہ نہیں. اور پھر کلام میں لکھا ہے اس نے بار بار کرایا. اس نے کہا میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح اور آگ میں بپتسمہ دے گا. کچھ لوگ اس کی ڈیفینیشن بھی بڑی غلط کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پیچھے گل کی ہے نا وہ لوڑ نہیں تھی اگلے کی لوڑ. میں نے دسو جب اور اس نے کہا تم نے ایمان بات لاتے وقت انہوں نے کچھ پایا انہوں نے کہا اسی تو سنیا بھی نہیں تو بپتسمے بھی نہیں لے تو پاک نازل ہو گیا. تو پھر اس نے کیا کہا پاس سے اٹھ کے دسو اب انہیں پانی سے کون روک سکتا؟ اس نے کہا پاک کو بھی پا لیا ہے غیر زبانیں بھی بول رہے ہیں پر اب کون سا پانی روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے. اب پہلی ڈگری جو ہے اب کیسے آخری سٹیپ پہ پہنچ جائیں گے جب آپ نے پہلا سٹیپ بھی نہیں لیا. وہ کہہ رہا ہے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوحنا نے بپتسمے نہیں دیے. جی وہیں پہ کلام میں لکھا ایک حوالہ پڑھے ذرا یوحنا کیجیے. آپ کئی بار مجھے سوالوں کی کر دیں پادری صاحب اور یسوع نے کتنے بپتسمہ دیتا ہے یہ تو آپ حوالہ کر کے تو بہاؤ تو میں کھڑیا ہے مجھے مل گیا. 22ویں آیت نکالیں 30ویں باب مقدس یوحنا کا انجیلی بیان ہے 22ویں آیت. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دیا. اور وہ یعنی یسوع ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. لوگ کی لوڑی بھائی مشن ایک تو مشنہ نے بہت تعلیمات بگاڑ دیتی ہیں بہت خلارا پایا اور جنہوں نے بالکل کلام کی سمجھ نہیں وہ بڑے مبشر بن گئے. نہ سیکھتے ہیں نہ کلام کی سوجھ بوجھ ہے ایسے ہی اپنی طرف سے تشریح کر دیتے ہیں. کوئی سویڈن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے بپتسمے کے خلاف کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. ارے بھائی خدا کا کلام سیکھ. کلام مقدس میں لکھا ہے آئیے گریٹ کمیشن پڑھیں 24واں آخری باب 28واں مقدس متی رسول کی جی گریٹ کمیشن یس آخری آیات بس طارق ذرا جلدی ذرا ٹائم میرے پاس شارٹ ہے. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے. اے یسوع کے زندہ ہونے تو بعد کی گل ہے. 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا اور 120 کی جماعت بھی اور وہ بڑے لوگ تھے وہاں سیما بڑے ذرا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا اور انہوں نے اسے یعنی یسوع کو دیکھ کر سجدہ کیا. مگر بعض نے شک کیا. وہ اوتھے بھی شک والی بھیڑ ہے یسوع نے پاس سجدے چ بھی پے سارے کہ پر شک بھی ہے. اج بھی اجتے لوگ ہیں
لکھا ہے سجدے میں ہیں اور شک کی حالت میں ہیں، لیکن کلام سب کے لیے ہے. پریز کا یہ بیوٹی ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کی، یہ بیوٹی ہے اس کے کلام کی کہ وہ سب سے پیار کرتا ہے. پڑھیں ذرا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بس تم سب قوموں کو کون کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح. پادری صاحب تو نہیں کہہ رہے پڑھو جی، تو جی مسیح کہہ رہے ہیں تو پھر مننا نہیں جی. پادری صاحب کی تشریح 2 نمبر ہو سکتی ہے، مبشر صاحب غلط ڈیفینیشن کر سکتے ہیں، پر یسوع مسیح کا کلام یہ فرماتا ہے اس کے منہ میں، اس کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ کریں گے. کہتا ہے پہلے شاگرد بناؤ اور پھر کیا کرو؟ اور ان کو باپ اور بیٹے اور بیٹے قدس کے نام سے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو یہ تعلیم دو اور پھر ان کو یہ تعلیم دو. ان سب باتوں پر اچھا ایک ٹیم ہے، ایک فرقہ تو کہتے جی باپ بپتسمہ ہونا چاہیے. میں کہ وہاں کے کھیلتا ہے وہ بھی نہیں. میں چلو مان لی ہے گل ساری کہ پاکرو ہی تمہیں ملنا چاہیے. تو داؤں تھوڑے کو کسی کو ہے ایک بندے کو پاکرو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور وہ ان کو اس سے بھر گئے اور گانا زبانیں بولنے لگے جس پر روح میں بولنے کی طاقت. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہاں جو سمجھ آئی ہے، اور وہاں غور تو کریں، لکھا ہے ان کو لگ رہا تھا اے خدا نے پروگرام نے جی وہ 120 کو سمجھا دے، 1,20,000 کو سمجھا دے. خدا اپنے فرشتوں کو اس بھی استعمال کرتا ہے کلام کے دوران. یاد رکھیں عالم صاحب سنیں تو جو پترس کلا ہی اس طرح آندیا جتنی پھر دوجیاں قوموں کو سمجھ آئی. پھر ہی کا ویلا وہاں پہ لکھا ہے 3,000 اسی دن پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے. انہوں نے لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا بھائیو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا تم یسوع کے نام میں بپتسمہ لو، یہی ہے تعلیم. باہر تو کوئی گل نہیں نا. اور وہاں پہ مقدس متی آخری باب میں فرماتا ہے شاگرد بناؤ ان کو باپ اور بیٹے اس کے نام سے اور ان کو یہ تعلیم دو. میں کیوں اس پہ بات کر رہا ہوں؟ یہ تو ٹاپک نہیں ہمارا، لیکن مرکز کی انجیل میں اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا وجود ہے. آخری بات آزادی پہ ہم بات کر رہے ہیں، شخصی آزادی جی. 14 ہے پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا. اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے، ذرا اونچی پڑھے ہو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. میرے پیچھے کو جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے. ہے جو کوئی شک کیوں ایمان جو لے اگلی گل وہ بپتسمہ لے تو نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اے جرم لے کے تسی آسمان دی بادشاہی نہیں جا سکتے. نیکودیمس کو یسوع نے کہا جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی میں جانا تو بعد کی بات دیکھ بھی نہیں سکتے. شرع کا عالم تھا، کلام بڑا یاد سے انہوں، شریعت کی 5 کتابیں زبانی یاد تھی. سادہ جی گل یسوع کی سمجھ نہیں آئی. یسوع نے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا. کہنا میں بوڑھا آدمی ہوں، ماں کے پیٹ میں جا کر پھر کیوں کر پیدا ہو سکتا ہوں؟ یسوع نے کہا میں نے تو سادہ سی بات کی ہے، وہ تیری سمجھ میں نہیں آئی. جو پانی سے پیدا ہوتا ہے جی، روح سے پیدا جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے، اور جو جسم سے پیدا ہوتا ہے ہوا جدھر کو چاہتی ہے چلتی ہے، تو نہیں جانتا کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو. جو روح سے پیدا ہوا ایسا نہیں ہے. نہ پانی نہ پیدا ہوتے ہیں ذرا وہ فرقہ ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پاک نہیں. میں کہا بخاؤ کوئی نشانی، وہ بھی کوئی نہیں، کسی ایک کو بھی نہیں جی. تو پھر خدا کے کلام کی کوئی مخالفت نے خدا پرستی کی ہے. جی لوڑ نہ ہوتی تو یسوع نے دینے سن واپس کیوں جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے مک جانا سی کام. اس نے پانی کا بپتسمہ لیا, اس نے تعلیم دی اور بپتسمے دیے. پیچھے کہڑی گل رہ گئی؟ ہم اس کے حکموں کی پیروی میں ہی کرتے ہیں. اور مجھے لگتا کسی نے لینا ہے بپتسمہ جڑا گل شروع ہوئی. چلے اگر آن لائن آپ سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں تو پلیز پانی کا بپتسمہ کسی مشن کی بنیادی نہیں ہے. یہ ہم پہ بڑا الزام ہے, یہ خدا کے کلام کی اصل تعلیم ہے. جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنے لوکل پاسبان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں پادری صاحب مجھے سمجھ آ گئی کلام کی, مجھے پانی کا بپتسمہ دیں. آئیے یہ ہے آزادی. آزادی کیسی ہے؟ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. اگلا حصہ کیا ہے؟ دوبارہ غلامی کے جوئے میں ایسا کیا دوبارہ غلامی کے جوئے میں. اور یہ ہے ہماری اصل آزادی, جو نہ تلوار سے ہے, نہ بارود سے ہے, نہ گن سے ہے, بلکہ مسیح کی محبت سے ہے. آئیے اپنے آپ کو بند کریں گے اور خدا کے کلام کی